پیور اسلامک موڈ کے ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کے وقت برتنوں کو ڈھانپ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ لیا کرو اور دروازے بند کر لو، اور بچوں کو باہر جانے سے منع کرو، کیونکہ شام کے وقت جن پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں۔ نیز سونے کے وقت چراغ گل کر دیا کرو، کیونکہ موذی چوہا بعض اوقات جلتی بتی کھینچ لیتا ہے اور سارے گھر کو جلا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مہمان کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے نماز پڑھنے میں کسی شخص کے سامنے سے کوئی گزرے تو اسے گزرنے سے روکے، اگر وہ نہ رکے تو پھر روکے، اور اب اگر نہ رکے تو اس سے لڑے، وہ شیطان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگا رہے اور بات سمجھ میں آتی رہے، اور جب اکتاہٹ کے باعث مفہوم مختلف ہونے لگے تو قرآن پڑھنا بند کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال مہینہ کے برابر ہو جائے گا، جبکہ مہینہ ہفتہ کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن کی ایک ساتھ گھڑی کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ساتھ گھڑی آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے کمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا۔